ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایلڈوریا کی بادشاہی میں ایزابیلا نام کی ایک نوجوان شہزادی رہتی تھی۔ ایلڈوریا جادو کا ایک دائرہ تھا جس میں سرسبز و شاداب جنگلات، چمکتی جھیلیں اور بلند و بالا پہاڑ جو آسمان کو چومتے تھے۔ ایزابیلا کوئی عام شہزادی نہیں تھی، وہ دریائے ایلڈورین کے کرسٹل صاف پانی کی طرح صاف دل رکھتی تھی۔ ایزابیلا کے دن شاہی آداب، تاریخ اور سفارتکاری کے فن کے اسباق سے بھرے ہوئے تھے، تاہم اس کا دل ایڈونچر اور قلعے کی دیواروں سے باہر پھیلے ہوئے وسیع مناظر کو تلاش کرنے کی آزادی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ قلعے کی شان و شوکت اور اس کی پیش کردہ آسائشوں کے باوجود ایزابیلا اکثر خود کو اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی، نامعلوم کا خواب دیکھتی۔ ایک خوش کن دن لیو نامی ایک پراسرار مسافر مملکت میں پہنچا۔ اس کی آنکھیں حکمت سے چمک رہی تھیں اور اس کا ناہموار لباس ان گنت مہم جوئی کا اشارہ دے رہا تھا۔ لیو کی دور دراز کی زمینوں اور جادوئی مخلوق کی کہانیوں سے متجسس ایزابیلا اب نامعلوم کی کال کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے مشیروں کے انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی شاہی زندگی کی قید سے بچنے اور لیو کے ساتھ سفر پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کی چادر کے نیچے ایزابیلا نے ایک سادہ بھیس پہنا اور اپنے پریشان والدین کے لیے ایک نوٹ چھوڑ کر محل سے باہر نکل گئی۔ لیو جنگل کے کنارے پر اس کا انتظار کر رہی تھی، جہاں چاند کی کرنوں نے قدیم درختوں پر چاندی کے سائے ڈالے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جوش کی چمک کے ساتھ ایزابیلا نے ایلڈوریا سے آگے کی دنیا کے رازوں کو دریافت کرنے کی جستجو میں لیو کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ ان کا سفر چیلنجوں اور عجائبات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گھنے جنگلوں سے گزرے، غدار پہاڑوں پر چڑھے اور وسیع صحراؤں کو عبور کیا۔ راستے میں ایزابیلا نے بقا کا فن اور دوستی کی قدر سیکھی۔ لیو بدلے میں ایک شہزادی کے اگوڑے کے نیچے چھپی ہوئی ہمت اور لچک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ نامعلوم کی گہرائیوں میں قدم بڑھا رہے تھے، ایزابیلا کو ایسی جادوئی مخلوق کا سامنا کرنا پڑا جو صرف اس کے جنگلی خوابوں میں موجود تھیں، باتیں کرنے والے جانور، نیک روحن اور عقلمند پرانے جادوگر۔ ہر ملاقات نے دنیا کے بارے میں اس کی سمجھ میں ایک نئی پرت کا اضافہ کیا اور اس کا دل تمام جانداروں کے لیے ہمدردی سے پھول گیا۔ پھر بھی سڑک اس کے خطرات کے بغیر نہیں تھی۔ ایک تاریک اور حرام جنگل میں ان کا سامنا ایک طاقتور ڈریگن سے ہوا جو ایک چھپے ہوئے خزانے کی حفاظت کرتا تھا۔ اپنی نئی پائی جانے والی حکمت سے ہمت کے ساتھ ایزابیلا ڈریگن کے پاس گئی اور اس سے شفقت سے بات کی۔ سب کو حیرت میں ڈال کر ڈریگن نے ایک افسوسناک ماضی کا انکشاف کیا اور خزانہ کو اچھوت چھوڑ کر انہیں پرامن طریقے سے گزرنے دینے پر اتفاق کیا۔ جیسا کہ ایزابیلا اور لیو سفر کر رہے تھے، لاپتہ شہزادی کی خبر بادشاہی تک پہنچ گئی۔ خوف و ہراس پھیل گیا اور اس کے والدین اس کی گمشدگی سے تباہ ہو گئے۔ تلاش کرنے والی جماعتوں نے زمین کو چھان لیا، لیکن ایزابیلا ایلڈوریا سے آگے کی دنیا کی وسیع ٹیپسٹری میں ایک چھوٹی، کسی کا دھیان نہ دینے والی شخصیت بن چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں بادشاہی کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایلڈوریا ہنگامہ آرائی کے دہانے پر تھی۔ شاہی مشیروں نے نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی اور لوگ اپنی پیاری شہزادی کی واپسی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ان سے ناواقف ایزابیلا کا سفر اسے بے مثال طاقت اور ہمدردی کے رہنما میں تبدیل کر رہا تھا۔ جیسا کہ ایزابیلا اور لیو اپنی مہم جوئی کے اختتام کے قریب پہنچ گئے، انہوں نے مدد کی اشد ضرورت میں ایک بھولی ہوئی بادشاہی سے ٹھوکر کھائی۔ ایک شریر جادوگرنی نے ایک تاریک جادو کیا تھا جس نے ایک بار پھلتی پھولتی زمین کو ابدی سردیوں میں غرق کر دیا تھا۔ ایزابیلا کا دل اب اپنے تجربات کی گرمجوشی سے متاثر ہوا، اس نے اسے مصیبت زدہ ریاست کی مدد کرنے پر مجبور کیا۔ لیو کے ساتھ اور ان کے سفر میں سیکھے گئے سبق کے ساتھ ایزابیلا نے جادوگرنی کا سامنا کیا۔ مہربانی اور بے لوث کے کاموں کے ذریعے اس نے جادوگرنی کے جادو کی برفیلی گرفت کو پگھلا دیا۔ زمین ایک بار پھر پھلی پھولی اور بچائے گئے لوگوں کے دل تشکر سے بھر گئے۔ جیسا کہ ایزابیلا فاتح کھڑی تھی، اس نے محسوس کیا کہ اس کی تقدیر صرف قلعے کی دیواروں تک ہی محدود نہیں تھی۔ شہزادی جو کبھی آزادی کی آرزو رکھتی تھی، اسے اپنے سے بڑا مقصد مل گیا تھا۔ محبت اور حکمت سے بھرے دل کے ساتھ ایزابیلا ایلڈوریا واپس آئی
ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویگوہے نے کھلے بازوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی مہربان حکمرانی میں بادشاہی ترقی کرتی رہی۔ ایزابیلا کے سفر نے نہ صرف اسے بدل دیا تھا بلکہ ایلڈوریا کو ہم آہنگی اور اتحاد کے دائرے میں بھی بدل دیا تھا۔ بہادر شہزادی کی کہانی دور دور تک پھیلی، آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور یوں ایلڈوریا کے قلب میں، جہاں دریائے ایلڈورین اسی صاف پاکیزگی کے ساتھ بہتا تھا، شہزادی ایزابیلا کی میراث زندہ رہی، اس غیر معمولی طاقت کا ثبوت جو سادہ ترین دلوں میں ہے۔